أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ محترم ناظرین اکرام، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا. کہ اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور مجھے نکال تو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے. اور اس آیت کے سلسلے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی کے شر سے پریشان ہو، خوف زدہ ہو، تو اس آیت کی تلاوت کر لیا کرے گا تو پھر جو ہے خوف زائل ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کی ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے کہ جس کے جتنی تلاوت کرے کم ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اس کا ثواب بھی ہے. اسی لیے بہت سے آداب وغیرہ بھی بیان ہوئے ہیں کہ مثلاً جب تلاوت کرو تو سکون کے ساتھ، اور تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہو، دل نرم ہو، تمہارا ذہن جو ہے آمادہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مثلاً ذہن ادھر ادھر ہے اور انسان تلاوت کر رہا ہے تو بہرحال اس کا جو ہے اجر مل جائے گا. تو جس طریقے سے مثلاً انسان سفر کرتا ہے، مثلاً ٹرین میں ہے، سفر کر رہا ہے، اور اگر اس وقت فون آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بات کرتا نہیں، کہتا کہ ابھی جو ہے کوئی بھی کال آ جائے تو کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے فون کریے، ابھی جو ہے شور و شرابہ ہے اور آپ کی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں مثلاً جو ہے کئی طرف سے اس طریقے سے، یعنی انسان کے اندر جو ہے جو یہ نفس ہے، اور ہر طرف سے جو ہے نفس اپنا اپنا مطالبہ کرے اور انسان جو ہے نا اسی میں اسیر ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ عذاب میں سے نہیں ہے کہ جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا. یا مثلاً جو ہے آپ صرف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ جو ہے صرف اگر اسی پہ غور کریں تو کتنی عظمت ہے. اور خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن علی و علی مع قرآن، یعنی قرآن جو ہے یہ علی کے ساتھ ہے، اور علی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کے ساتھ تو اس طریقے سے ساتھ نہیں جیسے ہم اور آپ ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں نا ساتھ میں، یا جو ہے مثلا جو ہے انسان سفر کر رہا ہے، دو دوست ہیں ساتھ گزر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی صرف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ عظمت ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ روم جو ہے وہ بیمار ہوا، اور اس کے سر میں شدید تکلیف تھی، درد تھا، اور اس قدر درد کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا، بہت پریشان ہو جاتا تھا. تو آخر کار جو ہے اس نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا مولا کے پاس
کہ جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے ان سے کہو کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے سر کا درد ختم ہو جائے، بہت شدید جو ہے سر میں درد ہوتا ہے۔ تو مولا علی نے جب سفیر آئے تو مولا علی نے اسے جو ہے ایک ٹوپی دے دیا۔ اب یہ سفیر آیا اور آنے کے بعد جو ہے جو بادشاہ روم تھا اسے دے دیا، اور جب یہ ٹوپی لگایا تو اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ اب جب سر کا درد ختم ہو گیا تو پھر اس نے سوچا کہ دیکھیں ٹوپی تو ہے، مطلب دیکھیں کہ کچھ ہے کیا، پھاڑ کر دیکھیں کیا ہے نا۔ تو جب کپڑا چاک کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے نا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ ایسی بات ہے کہ بادشاہت کی وجہ سے رعایا وغیرہ تھے نا، حکومت تھی، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن جو ہے اس نے ظاہر نہیں کیا کہ صرف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی وجہ سے جو ہے سر کا درد ختم ہو گیا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں جیسا ملتا ہے تاریخ میں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دور میں ایک شخص تھا، بہرحال وہ رسول اسلام کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور ایمان بھی نہیں لایا، پہچانتا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا اور ایمان بھی نہیں لایا۔ بہرحال تو ایک جگہ جو ہے وہ کنویں کے پاس وہ شخص جو ہے پانی کھینچ رہا تھا، ڈول سے پانی کھینچ رہا ہے، ادھر پانی کھینچ رہا تھا، ادھر سے پیغمبر اکرم آئے۔ جب آئے تو کہا کہ اگر کہو تو پانی ہم کھینچ دیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کھینچ دیجئے، اگر جو ہے آپ ایک ڈول کھینچیں گے تو ایک خرما دیں گے، 2 ڈول کھینچیں گے تو 2 خرما، 3 کھینچیں گے تو 3 خرما دے دیں گے۔ ٹھیک ہے آپ جو ہے پانی کھینچ دیجئے۔ اب جو ہے رسول اسلام نے رسی کو پکڑا اور ڈول کو کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی ڈول کنویں میں گیا، جب بھر گیا، جب کھینچنے لگے تو رسی ٹوٹ گئی اور ڈول جو ہے پانی میں، وہ جو بالٹی سمجھ لیجئے وہ پانی کنویں میں گر گیا۔ اب یہ غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گیا، پھر جو ہے برا بھلا کہنے لگا، یعنی آپے سے باہر ہو گیا، بھڑک گیا۔ اس نے جو ہے رسول اسلام کی توہین کی۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے صرف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا صرف، اور وہ ڈول جو ہے بلند ہو گیا، پانی کے اوپر آ گیا۔ اب جو ہے بھرا ہوا ڈول، اب جب دیکھا، اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ سوچا کہ ہم نے جو ہے توہین کی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ اب جب ہاتھ کاٹ لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ خون نکلے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اسے غش آ گیا، کچھ دیر تک جو ہے بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا پھر دوسرے افراد آ گئے، اور جب دوسرے افراد آئے تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آخر یہ کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے خود کیا۔ کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی کھینچ دو، پانی کھینچا تو رسی ٹوٹ گئی اور ہم نے توہین کیا، برا بھلا کہا، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، ڈول جو ہے اوپر آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہے کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ لہٰذا جو ہے لوگوں نے کہا تم چلو کام کی بارگاہ میں چلیں گے۔ اب جو ہے آیا رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ ہم سے جو ہے غلطی ہو گئی، اور ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ خیر ایمان لایا، اب جانے لگا، جب جانے لگا تو پھر رک گیا، کہا کہ ہم نے جو ہے آپ پہ ایمان لایا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاتھ بھی جو ہے صحیح اور سالم ہو جائے۔ جب یہ کہا تو پھر وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کو رسول اسلام نے کلائی کے پاس رکھا، اور پھر اس کے بعد رسول اسلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے ہی کہا اب ہاتھ جو ہے صحیح اور سالم ہو گیا ہے نا، خون دوڑنے لگے، انگلیاں جو ہے حرکت کرنے لگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف جو ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ عظمت ہے، فضیلت ہے، اسی طریقے سے ہے نا، جس طریقے سے جو ہے ہم بچوں کو یہ عادی بناتے ہیں نا، بچپنے سے ہر بچے جو ہے کہتے ہیں یا علی یا علی، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ یہ بھی عادی بنائیں کہ یعنی کوئی بھی کام شروع کرے تو پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جو بسم اللہ سے کام شروع کرے گا تو اس کا ضامن پروردگار ہے، اور جو بسم اللہ سے کام شروع نہیں کرے گا تو وہ خود جو ہے اس کا ضامن ہوگا۔ تو یہی بسم اللہ ہے کہ اگر انسان جو ہے پڑھ رہا ہے کثرت کے ساتھ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، پروردگار جو ہے اسے توبہ کا بھی توفیق دے دیتا ہے۔ بشر حافظ آپ دیکھیں کہ کیسے تھے، ملتا ہے کہ یہ بھی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور جیسا کہ دوسرا بھی ملتا ہے کہ جو ساتویں امام کے دور میں جو امام گزر رہے تھے وہ بھی تو بہرحال یہ بھی گزرے ہوں گے، بہت سے افراد گزرے ہوں گے، لیکن جب یہ راستے سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک ٹکڑا ہے جس چیز کا بھی رہا ہو، اور اس پہ جو ہے یا کاغذ یا جو چیز بھی ہے اس پہ جو ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے بسم اللہ۔ تو بہرحال بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ گزر گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے دیکھا، اب دیکھنے کے بعد اٹھانے کے بعد جو ہے اسے دھلا پاک کیا، اس میں خوشبو لگایا، اور خوشبو لگانے کے بعد جو ہے ایک ہے نا کونے میں، کسی کونے میں سوراخ میں جو ہے وہاں پہ رکھ دیا، دیوار وغیرہ کے سوراخ میں رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ رات میں سوئے ہے نا، تو رات میں سوئے تو پھر جو ہے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے تمہیں جو ہے توبہ کی توفیق دی ہے اور تمہارے گناہوں کو پروردگار معاف کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اس کا احترام کر رہا ہے تو توفیق بھی مل جاتی ہے اور پروردگار گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے اگر اسما نام ہو، مثلا بینر میں یا اس طریقے سے پوسٹر وغیرہ بناتے ہیں یا اہل بیت معصومین علیہ السلام کے اسما ہوتے ہیں نا، پروردگار کے اسما ہوتے ہیں، یا آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مثلا جو ہے شادی وغیرہ کے کارڈ میں جو لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تمام چیزیں لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ احترام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا معلوم یہ ہوا کہ آیت لکھی ہوئی ہے بینر اور پوسٹر پہ لگا دیا اور پھر پھینک دیا کونے میں۔ یعنی ان تمام چیزوں کا جو اہل بیت کے نام ہو، اسما ہو، تو انسان کو چاہیے کہ احترام کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ بے حرمتی ہوتی ہو۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر جو ہے انسان کی زبان میں صداقت ہو تو دیکھیں قرآن میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے وہی عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن جو ہے انسان کے دل میں جو ہے صداقت ہو، قلب کلیم ہو، ہے نا، یہی قلب ہے نا، یہاں اچھی نیت بھی رہتی ہے اور قلب کالا بھی ہو جاتا ہے نا، یعنی جب دل میں جو ہے حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو تو یہ دل کالا ہو جاتا ہے نا۔ یہی جگہ ہے نیت کی، ہے نا، اچھی نیت کرے یا بری نیت کرے تو یہ قلب ہے، اگر قلب سلیم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر دعا کرتا ہے دیکھیں تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ چیزیں ہیں اگر انسان زبان سے کہہ دے، خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر الحمد 70 مرتبہ کسی مردے پہ پڑھ دے کوئی اور اگر زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا ہے، تعجب نہ کرنا۔ جیسا کہ ایک شخص مولا علی، حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، پریشان حال ہوں، ہمارے پاس جو ہے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوکا ہوں، بہت غریب ہوں۔ تو امام نے کہا کہ یعنی سامنے جو ہے پتھر تھا، پتھر کا ٹکڑا تھا، امام نے کہا کہ اس پتھر کو لے کر آؤ۔ وہ لایا، جب پتھر لایا تو دیکھ رہا تھا، اس منظر کو دیکھ رہا، خود ہی پتھر دیا۔ امام نے پتھر لیا اور پتھر لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے اس پہ پھونک دیا، دم کر دیا۔ اب وہ جو ہے پتھر سونا ہو گیا، پتھر سونا ہو گیا۔ تو
وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اب تو ہم جان گئے ہے نا، ایک ہنر مل گیا، اب تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے نا کہ جو ہے کس طریقے سے پتھر کو سونا کریں گے۔ خوش تھا، بہرحال لینے کے بعد گھر پہ آیا ہے نا۔ اب جب معلوم ہو جائے کہ اور ہے تو اب تو کوئی ٹینشن تھا ہی نہیں، خرچ کیا ہے نا، فوراً ختم ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد تلاوت کر رہا ہے نا، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد بار بار پھونک رہا ہے نا، اس میں جو ہے دم کر رہا ہے، لیکن پتھر سونا ہی نہیں ہوا ہے نا۔ اب جو ہے وہ پریشان ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا تو ہم نے تو دیکھ کے آیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ صرف جو ہے بسم اللہ کہہ کے مولا نے پھونکا، پتھر تھا ہے نا، اور ہم ہی نے دیا ہے اور پتھر سونا ہو گیا، اور ہم جو ہے پڑھ کر پھونک رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، تو کوئی پتھر سونا نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کار وہ مولا کائنات کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے جو ہے بسم اللہ پڑھ کر پھونک دیا، دم کر دیا تو پتھر سونا ہو گیا۔ ہم جو ہے بار بار پھونک رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، لیکن جو ہے کوئی پتھر سونا نہیں ہوتا۔ امام نے کہا کہ دیکھو بسم اللہ میں وہی تاثیر ہے نا، وہی تاثیر ہے، تمہارے قلب میں جو ہے تاثیر نہیں ہے، تمہاری زبان میں جو ہے تاثیر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قلب سلیم کے ساتھ جو ہے اگر انسان دعا کر رہا ہے پروردگار کے بارگاہ میں نا، اما یجیب مستر، یعنی ایک جو ہے اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے نا، اگر اس طریقے سے اور قلب سلیم کے ساتھ جو ہے، اب چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو ہے نا، چاہے جو ہے دعائیں پڑھ رہا ہو، جو بھی کرے ہے نا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو پھر اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے جو ہے صداقت چاہیے، صداقت اگر یہ چیز ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آج بھی وہی اثر ہے، کلام میں وہی اثر ہے، جیسا کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص نے سامنے دیکھا شیر ہے اور فوراً جو ہے بسم اللہ پڑھا، جیسے ہی پڑھا اس کے بعد جو ہے اسے غش آ گیا، بے ہوش ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے، یعنی وہ جو ہے زندہ و سلامت تھا، کوئی جو ہے اس پہ اثر نہیں ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تاثیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ جب ابن عباس نے کہا تھا قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں، اور پوری رات گزر گئی لیکن تفسیر مکمل نہیں ہوئی، تو ابن عباس نے کہا کہ مولا پوری رات گزر گئی اور تفسیر نہیں ہوئی، چلی ظاہر سی بات ہے پھر تو دوسرے یہی کہیں گے کہ جب ابن ہے نا عباس جو ہے نا رات بھر میں تفسیر مکمل نہیں تو پھر ہمارے لیے تو مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا۔ تو کیا کہا مولا علی نے؟ فرمایا کہ دیکھو جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب جو ہے الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے نا، نقطۃ تحت البا، کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ جو با کے نیچے۔ اب تو سمجھنا بہت آسان ہے نا، اب تو چیپ ویپ لگا دیجئے گھر، دیکھیے پوری جو ہے دنیا اس میں آ جاتی ہے، اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگ نہ سمجھ پائے، ارے نقطے میں کہاں سے آ جائے گا، اب تو بہت آسان ہے نا، اب کمپیوٹر کا جو ہے سسٹم ہے سب ہے نا، یا بہرحال صرف اتنے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک چیپ میں سب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کل تو یہ آسان ہے سمجھنا کہ جو مولا علی نے فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر جو ہے کسی کو قرآن سمجھنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے در علی پہ آئے، در علی پہ آئے گا تو پھر وہی سمجھ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آیات جو ہے آپ دیکھیں قرآن میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تمام چیزیں ہیں، تو ہر شخص جو ہے وہ تو بتا بھی نہیں سکتا، دوسرے کو کیا معلوم۔ اگر کوئی بتائے گا تو صرف جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام۔ اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جو ہے عطرت اور دوسرے جو ہے یہ قرآن، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر جو ہے ایک کا دامن چھوڑا تو پھر جو ہے تم حوض کوثر تک نہیں پہنچ پاؤ گے،
اور دیکھیں کہ ظاہر سی بات دو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں ہیں، تو اب جو ہے اگر ایک ہاتھ میں جو ہے وزن ہو اور ایک ہاتھ میں وزن نہ ہو تو بیلنس بگڑ جائے گا نا، بگڑ جائے گا. یا صرف جو ہے جو ہاتھ ہلا کے چلتے ہیں، ہاتھ روک کے چلیے تب بھی انداز بدل جائے گا. اور ایک ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ میں نہیں ہے نا، تو جھک جائیں گے ایک طرف ہے نا. اور معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے دونوں ہاتھ میں ہے، اب جب دونوں ہاتھ میں رہے گا تو کیا کریں گے؟ سینہ تان کر چلیں گے ہے نا، سینہ تان کر دونوں ہاتھ میں. تو اسی طریقے سے ہے نا کہ ایک ہاتھ میں جو ہے ہاتھ سے مراد یہی ہاتھ نہ لے لیجیے گا ہے نا، اہل بیت اور دوسرے جو ہے وہ قرآن، یعنی اطرت اور قرآن، یہ دو چیزیں ہیں. تو کہا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو جب آخری وقت یعنی رسول اسلام جب آخری حج کے لیے، آخری اور پہلا ہی حج تھا رسول اسلام کا، تو جب گئے اور تمام جو ہے وہ غدی کا منظر جو ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ جب آنے لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اللہ یعصمک من الناس، ہے نا کہ اے رسول جو ہے اس پیغام کو ہے نا پہنچا دیجیے. اور اگر جو ہے یہ نہیں کیا تو کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا. پروردگار جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بہرحال حکم ہوا، قافلے کو روکا. اب جو ہے روکنے کے بعد اب کیا کیا کہ مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا کہ من کنت مولا فھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے علی ابن ابی طالب کو دکھا رہے ہیں. اور رسول اسلام نے کہا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک جو ہے قرآن اور دوسرے اطرت. تو اللہ کے رسول جو ہے ایک چیز دکھا رہے ہیں صرف جو ہے علی ابن ابی طالب کو، اور رسول کے لیے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک ہاتھ میں قرآن بلند کر دیتے ہیں نا، کسی چیز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، جو جس چیز پہ بھی تحریر، ایک ہاتھ میں قرآن، اور رسول اسلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک ہاتھ سے جو ہے مولا علی کو اٹھا دیتے اور کہتے کہ دیکھو یہ دو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک جو ہے قرآن اور دوسرے جو ہے یہ اطرت میری آل ہے. دو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ ہم دو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن اور اطرت. لیکن رسول اسلام جو ہے ایک چیز دکھلا رہے ہیں صرف جو ہے علی ابن ابی طالب کو، ہے نا کہ اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے ہیں دو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور صرف جو ہے آپ علی کو دکھا رہے ہیں. کہا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے کہ دیکھو جسے علی مل جائے گا اسے قرآن بھی مل جائے گا نا، جسے علی نہیں ملے گا اسے قرآن بھی نہیں ملے گا. جہاں کہیں بھی ہو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے کوئی سوال ہے تو اس لیے کہ یہ جو ہے وارث قرآن ہے، اور جو بھی ان کے در پہ آئے گا قرآن کے سلسلے سے یا دیگر سلسلے سے جب دریافت کرے گا تو اہل بیت معصومین علیہم السلام وہ جو ہے بیان کریں گے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر مسائل، یا قرآن کا مسائل ہو یا مثلا جو ہے دیگر مسائل ہو، لوگ پریشان ہوتے تھے اور آخر کار جو ہے مجبور ہو کر مولا علی سے دریافت کرتے تھے. لیکن مولا یہ نہیں کہتے تھے نا کہ مثلا جو ہے تم حکومت کر رہے ہو اور ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہو. یعنی کوئی مسئلہ جو ہے دیکھیے یہودی وغیرہ بھی تھے تو بہت آج بھی ذہین ہے وہ سب ہے نا، اور ایسے ایسے جب سوال پوچھتے تھے پہلے جو ہے مثلا جو آ کے دریافت کرتے تھے کہ یہودی یا اس طریقے سے آتے تھے پوچھتے تھے کون ہے رسول اسلام کا جانشین کون ہے، تو فوراً جو ہے دوسرے جو ہے سب دوسرے کے پاس لے کر جاتے تھے کہ یہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے اب وہ تو ہے سوال کرتے تھے کہ آپ یہ بتا دیجئے تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے، ابھی یہ سوال جو ہے آپ حل کر دیجئے. تو ایسے سوالات آتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے. تو آخر کار جو ہے یہ کہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے یا اس مسئلے کے سلسلے سے ان سے دریافت کرو. جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ آیا، وہ جو ہے عمر بن خطاب کے پاس آیا، کہا کہ
چند سوال ہے آپ بتا دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا بتا دیجئے تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم سوال کرو، تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا کہ ہمارا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ آسمان کا قفل کیا ہے، تالا کیا ہے کہ جو بند ہو جائے، اور اس کی چابی کیا ہے، آسمان کی چابی کیا ہے، اور وہ کون تھا نہ جن میں سے تھا نہ انسانوں میں سے، اور اپنی قوم کو ڈرا دیا، اپنی قوم کو ڈرایا۔ اور وہ جگہ بتائیے کہ جہاں سورج ایک بار چمکا، وہ کون تھا کہ قبر لیے جو ہے اسے گھوم رہی تھی، اور وہ کون تھے کہ نہ صلب پدر میں اور نہ رحم مادر میں تھے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، یہ بتائیے کہ وہ ایک کون ہے کہ جس کا دوسرا نہ ہو، دوسرا کون کہ جس کا تیسرا نہیں، تیسرا کون کہ جس کا چوتھا نہیں، اور چوتھا کون ہے کہ جس کا پانچواں نہیں، اور پانچواں کون ہے کہ جس کا چھٹا نہیں، اور چھٹا کون ہے کہ جس کا ساتواں نہیں، اور ساتواں کون ہے کہ جس کا آٹھواں نہیں، آٹھواں کون ہے کہ جس کا نواں نہیں، نواں کون ہے کہ جس کا دسواں نہیں، دسواں کون ہے کہ جس کا گیارہواں نہیں، گیارہواں کون ہے کہ جس کا جو ہے بارہواں نہیں ہے نا، بارہ کون ہے کہ جس کا 13 نہیں ہے نا۔ بس کریں نا، اتنا کافی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو بہرحال اب جب وہ سنے تو گھبرا گئے ہے نا کہ یہ کیسا سوال ہے نا کہ ایک وہ دوسرا نہیں، دو ہے نا، تیسرا نہیں، اور تین کیا ہے کہ چوتھا نہیں، اور چابی اور تالا، یہ کیسا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے جواب دے دیجئے اس کا، تو پھر ہم جو ہے ایمان لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ جو یہودی تھا تو پڑھا لکھا تھا نا، جاہل تو تھا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا جواب دیجئے۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے۔ اب مولا علی آئے، اور آنے کے بعد مولا نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے سوال دہرایا ہے نا، ابھی جو بتا دیا پھر بتائیں گے ہے نا تو طول ہو جائے گا نا، مختصر کرنا۔ تو پھر اس نے جو ہے اپنے سوال کو دہرایا، تو مولا علی نے فرمایا کہ آسمان کا قفل تالا یہ جو ہے شرک ہے، اور مشرک کے لیے آسمان نہیں کھلتا، رحمت نہیں ہوتی۔ کہا اس کی چابی جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اس کی چابی ہے۔ اور کہا کہ وہ کون تھا کہ جس نے اپنے قوم کو ڈرایا، نہ انسان میں سے تھا نہ جنوں میں سے۔ کہا کہ وہ چیونٹی تھی، چیونٹی جناب سلیمان کے زمانے میں، کہ جس نے جو ہے پوری چیونٹیوں سے یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور ان کا جو ہے لشکر آ رہا ہے۔ پھر کہا کہ وہ جگہ کی جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا، کہا جناب موسیٰ نے عصا مارا تھا۔ کہا وہ جو قبر میں گھوم رہا تھا، کہا کہ جناب یونس تھے جو مچھلی کے شکم میں جو ہے 7 سمندر پار چلے گئے ہیں۔ پھر کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ کہ نہ ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا ہے، نہ پدر صلب میں اور نہ مادر شکم میں تھا۔ تو کہا کہ جناب آدم اور جناب حوا، جناب اسماعیل کا دمبا ناقہ صالح، اور جناب موسیٰ کا عصا ہے، یہ جو ہے نما نباب۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ ایک کہ جس کا دوسرا نہیں، کہا ایک اللہ ہے نا، وحدہ لا شریک، کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کہا دو کہ جس کا تیسرا نہیں، کہا وہ جناب آدم اور حوا ہیں، یہ دو ہیں کہ جس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین کہ جس کا چوتھا نہیں۔ کہا جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ کہا وہ چار کہ جس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں کہ جس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ وہ پانچ کہ جس کا چھٹا نہیں۔ کہا پنجگانہ نماز ہے نا کہ جس کا جو ہے چھٹا نہیں۔ کہا وہ 6 کہ جس کا 7واں نہیں۔ تو فرمایا کہ فی 6 ایام، یعنی پروردگار نے زمین اور آسمان کے درمیان
جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے 6 دنوں میں بنائی، خلق کیا ہے۔ پھر کہا کہ وہ 7 کی جس کا 8واں نہیں، کہا کہ 7 جو ہے آسمان، کہا کہ 8 کی جس کا 9واں نہیں، کہا کہ وہ 8 فرشتے کی جو رب عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، کہا کہ وہ 9 کہ جس کا 10واں نہیں، کہا جناب موسیٰ کی ہے نشانیاں 9، کہا کہ وہ 10 کی جس کا 11واں نہیں، کہا وہ 10 راتیں لیالی عشر 10 راتوں کی جو قسم کھائی، کہا کہ وہ 11 کی جس کا 12واں نہیں، کہا جناب یوسف کے بھائی 11 بھائی تھے، کہا کہ وہ 12 کی جس کا 13واں نہیں، کہا کہ جہاں جناب موسیٰ نے عصا مارا تھا اور 12 راستے پیدا ہو گئے تھے۔ اب جو سنا اس یہودی نے تو فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً مسلمان ہو گیا، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ واقعاً جو ہے انہی کا حق ہے ایسے مسائل بیان کرنا اور حل کرنا جو ہے انہی کا حق ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی سنا فوراً جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ بہرحال لوگ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہے، سوال کرتے رہے، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام جواب دیتے رہے۔ بہرحال باقی کچھ جو ہے انشاءاللہ تھوڑا بہت کل ذکر کر دیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہاں عزیزان محترم، یہ ایام بھی گزر رہے ہیں، تقریباً جو ہے پہلے عشرے کا بس 1 یا 2 دن اور باقی ہے۔ 8 محرم ہو گئی، وہ بھی تمام ہو گئی، اور 9 کی شب لگ گئی۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں محضر شہادت امام حسین بیان کر رہے ہیں، ہر ایک کا نام لے رہے ہیں، ہر ایک کا نام، اور آخرکار ہر ایک جاتا ہے، اور جانے کے بعد میدان میں شہید ہو جاتا ہے اور آواز دیتا ہے آقا خبر لیجئے۔ امام حسین میدان میں جاتے ہیں، لاش کو لے کر آتے ہیں، ابھی ایک لاش لائے کہ پھر آواز آئی، پھر امام حسین جاتے ہیں، اور جانے کے بعد لاش لے کر آتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہاں تک کہ جب اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام نے صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، یعنی ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ عزادارو، جب صدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ جب گہوارے سے گرایا، رونے کی آواز آئی، امام حسین علیہ السلام در خیمہ پہ آئے، اور آنے کے بعد سوال کیا، بہن زینب کیا کوئی پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا بھیا نہیں، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ کیا امام نے کیا دیکھا کہ جناب رباب علی اصغر کی ماں رو رہی ہے۔ امام حسین نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جناب رباب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا اصغر زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں پہلے آواز دیتی تھی تو علی اصغر جو ہے ہماری طرف دیکھتے تھے، لیکن اب میں آواز دے رہی ہوں، علی اصغر کے آنکھ نہیں کھلتے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے کہا بہن زینب لاؤ علی اصغر کو ہمیں دے دو۔ ہاں عزادارو، علی اصغر کو امام حسین لے کر میدان میں آئے، اور آنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ دیکھو یہ اصغر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اسے تھوڑا پانی پلا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے پانی لے کر حسین خود پی لے گا تو لو میں اسے زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے میرے لال، تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان
सूखे हुए ओंठों पे फेरना शुरू किया। फौज में तलातुम हुआ, इमाम हुसैन ने उठा लिया। उमर साद ने कहा ऐना हुर्मुला यक़्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। ये आज़ादारो 3 पाल का तीर चला, अली असगर का गला छिदा, मजलूम हुसैन का बाजू छिदा। इमाम हुसैन अब चले। इमाम को 3 काम करना था। पहला ये कि तीर निकालना था, दूसरा काम ये करना था कि माँ को दिखाना था, तीसरा काम ये करना था कि नन्ही सी कब्र बनाकर अली असगर को दफन करना था। ये आज़ादारों सोचे कि ये 2 हाथ हैं और अली असगर हाथों पे है। मैं कहूँगा मौला जब आपने तीर निकाला होगा तो अली असगर को कैसे संभाला होगा? ए मौला अगर आपने अली असगर को संभाल लिया तो अपने दिल को कैसे संभाला होगा? हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन ने तीर निकाला, अब चले खैमे की तरफ, माँ को दिखाना है। लेकिन इमाम सोच रहे हैं कि हम तो इमाम हैं, हम सब्र कर लेंगे, लेकिन माँ कैसे सब्र करेगी? इमाम आगे बढ़ते हैं। रोज़े आशूरा आप अमाल करते हैं, इमाम आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन माँ कैसे सब्र करेगी? फिर इमाम पीछे आ जाते हैं, फिर इमाम आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं कि हम सब्र कर लेंगे, अरे माँ कैसे सब्र करेगी? एक मरतबा इमाम दरे खैमा पे आए, आवाज देते हैं रबाब लो अपने बच्चे को ले जाओ। रबाब आई, क्या मंजर देखा, बस एक फिक्रा कहा जनाब रबाब ने, कहा हे मेरे लाल असगर, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? हाँ आज़ादारों, उसके बाद इमाम हुसैन पुश्ते खैमा आए, नन्ही सी कब्र बना रहे हैं। एक रोने की आवाज आई तो अब जुल्फ़िकार जो है वो गिरिया कर रही है, ए मौला क्या हम इसीलिए खल्क हुए? ए आज़ादारों, इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर सुपुर्दे लहद कर दिया। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने सुपुर्दे लहद किया। मक़तल के जुमले हैं कि जनाबे रुबाब जहां भी कहीं नर्म जमीन देखती थी, कब्र अली असगर समझकर अपने आप को गिरा देती थी। ए मेरे लाल असगर बेटा से आलम